ہمارے نبی کی مہمان نوازی ملاحظہ کریں۔ آئیے آستانہ رحمت، پیکر خلق و عظیم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم کا نظارہ کیجیے۔ مدینہ پاک کی بستی میں سر شام ہی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بہت سے پریشان مسافر کھڑے تھے، جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم مسافر ہیں، دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد تھک گئے ہیں، اب رات بسر کرنا چاہتے ہیں، اب رات گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمارے نبی کو بھی یہ بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں۔ قربان جاؤں حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے رحم و کرم اور لطف و عطا پر آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان مسافروں کو آپس میں بانٹ لو۔ فرمان رسول سن کر ایک ایک مسافر کو ایک ایک صحابی اپنے اپنے گھر لے گئے، اور اب جو آپ نے دیکھا تو ابھی ایک مہمان باقی تھا، ایک مسافر باقی تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم ہمارے مہمان بن جاؤ، اے لوگو ہمارے نبی کی مہمان نوازی دیکھو۔ لہٰذا اسے کاشان نبوت پر لے جایا گیا، عزت سے بٹھانے کے بعد ایک بکری کا دودھ اس کو پینے کے لیے دیا گیا، جسے وہ پی گیا۔ اس کے بعد دوسری بکری کا دودھ اسے دیا گیا، جس کو وہ بھی پی گیا، یہاں تک کہ ایک وقت میں 7 بکریوں کا دودھ اسے دیا گیا، جسے وہ پیتا چلا گیا۔ پھر اسے کھانا دیا گیا تو اس نے اتنا کھایا کہ سارے گھر کا کھانا اکیلا ہی سمیٹ گیا، اکیلا ہی کھا گیا، اور باقی اہل کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بستر پر سو گیا، اور حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ اس نے کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے رات کو اس کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، کیونکہ کھانا اس نے اس لیے اتنا کھایا کہ ذائقے دار تھا، لذیذ تھا، اور اس نے نیند کی حالت میں بستر پر ہی لیٹرین کر دی، بستر کو خراب کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان ہوا، اس لیے اب اس کا لباس بھی نجاست آلود ہو چکا تھا، ناپاک ہو چکا تھا، اور بستر کی چادر بھی خراب ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، دل کے اندر تصور کرنے لگا کہ اب صبح ہوتے ہی یہاں سے چھپ کر بھاگ جانا چاہیے تاکہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ لیکن ہمارے نبی کا علم غیب دیکھو جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا۔ ہمارے نبی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی مہمان کی پریشانی سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس انداز سے حجرے اور کمرے کا دروازہ کھولا کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ دروازہ کس نے کھولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صبح کے وقت تشریف لائے اور دروازہ کھولا، اور اس گمراہ کو آپ نے راہ دکھلائی۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھول کر آپ وہاں سے پردے میں چلے گئے تاکہ وہ شخص شرمسار نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا اور خود اس کے سامنے نہ ہوئے۔ مسافر نے، اس مہمان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے، جو کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر جھانکا تاکا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ جلدی سے حجرے سے باہر نکلا اور بھاگ گیا۔ آپ کے خدام جب کمرے کے اندر، حجرے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں رات بسر کرنے والا مہمان موجود نہیں تھا، لیکن دیکھا کہ چادر اور بستر خراب ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوئے، اور بارگاہ رسالت دو عالم بارگاہ رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رات بسر کرنے والا مہمان جو مسافر تھا بغیر اجازت کیوں بھاگ گیا ہے، کیسے بھاگ گیا؟ اور یا رسول اللہ، اتنا ہی نہیں بلکہ بستر کی چادر بھی غلاظت آلود کر گیا ہے، ناپاک کر گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کے لبوں پر تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس خراب چادر کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دھوئیں گے۔ اے لوگوں، جانتے ہو نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ اس کے دل کو دھونا چاہتے تھے۔ صحابہ اکرام نے بہت عرض کیا کہ یہ چادر یا رسول اللہ ہم دھو ڈالتے ہیں، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس درخواست کو کسی حال میں بھی منظور نہ فرمایا، اور آپ خود اپنے ہاتھ سے اس چادر کو دھونا شروع کرنے لگے۔ لہذا ادھر مہمان کو راستے میں چلتے چلتے خیال آیا کہ وہ ابھی اپنے گلے کا تعویذ کاشان نبوت کے حجرے مقدسہ میں
بھول آیا ہے، چھوڑ دیا ہے، لہذا اس نے اب سوچنے لگا کہ اگر واپس لینے کے لیے جاؤں تو بہت شرمندگی اٹھانا ہوگی، اگر نہیں جاتا تو تعویذ سے محروم ہونا پڑے گا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ رسوائی ہوتی ہے ہو، شرمندگی ہوتی ہے ہو جائے، تعویذ کیوں چھوڑا جائے، واپس چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا جب وہ واپس نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو بستر کی چادر اس نے رات کو خراب کی تھی، ناپاک کی تھی، جس پر لیٹرین کر دی تھی، تاجدار دو عالم رحمت مجسم عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم اس کو اپنے دست مقدس سے خود دھو رہے ہیں، اور اس کافر کو اپنے سامنے دیکھ کر آپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اس سے بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا کہ کہو تم واپس کیسے آئے ہو، جبکہ نبی جانتے تھے کہ میں چادر دھلتے دھلتے میں نے اس کے دل کو دھو دیا ہے، دل کے میل کو اور گندگی کو دھو دیا ہے، اس کی کفر کو دھو دیا ہے۔ اس کافر نے کہا حضور میں نے رات یہاں بسر کی تھی اور صبح یہاں سے چھپ کر بھاگ کر چلا گیا اور میرا تعویذ یہاں رہ گیا ہے، وہ لینے کے لیے واپس آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ لو اپنا تعویذ۔ اس کافر نے آپ کے اس کریمانہ برتاؤ کو دیکھا، اس رحیمانہ برتاؤ کو دیکھا، اس شفقت و محبت کو دیکھا تو اس پر رقت طاری ہو گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور رونے لگا، گڑگڑانے لگا، روتے ہوئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہاں میں گناہگار اور کہاں آپ دو عالم کے تاجدار آقا کریم، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اپنے در سے دور نہ کیجئے۔ آپ نے بستر کی چادر صاف کرتے کرتے، بستر کی چادر کو دھوتے دھوتے میرے دل کو کفر کی پلیدگی سے صاف کر دیا ہے، میرے دل کو کفر کی پلیدگی سے پاک کر دیا ہے، لہٰذا وہ نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور نبی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے اسلام کا کلمہ اس کو پڑھایا اور داخل اسلام فرمایا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی مہمان نوازی۔ آپ نے لوگوں دیکھ لیا، آستان رحمت، پیکر خلق عظیم، رؤوف الرحیم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کا نظارہ، کہ کس طرح کا نظارہ ہمارے نبی کے دامن کا ہے، کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا یا ان کے در پر پہنچا وہ خالی نہ گیا بلکہ اسے پورے طور پر نوازا گیا، اس کو کھانا بھی کھلایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کے وسیلے سے اس کو اسلام مشرف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں اور یہ باتیں اگر آپ کو اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے صحیح لگی ہوں تو اس کو ضرور جو ہے آپ پورا سنیے اور شیئر بھی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔